باب اذا نام ولم یصلی، جب کوئی شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی نہیں، کوئی کان میرا گیلا ہی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ شیطان کو دیکھا ہے آپ نے، اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ جب اس کا کوئی مادی وجود نہیں، یا ہوگا کوئی وجود تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر جب یہ پیشاب کا لفظ ہے تو اس سے مراد وہی نہیں ہو سکتی جسے ہم پیشاب سمجھتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی۔ اگر شیطان جو ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ شیطان کے کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے، شیطان کے بچوں کا ذکر ملتا ہے، ذریتہ، اسی طرح شیطان کے ورغلانے کا ذکر ملتا ہے، قبیلے کا ذکر ملتا ہے، شیطان کے تاج پہنانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کی اپنی ایک دنیا ہے، جیسے اب جنات کی دنیا، جنات کا انکار نہیں کر سکتے، تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کی دنیا میں ان کے مطابق ان کی تمام چیزوں کا سیٹ اپ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بطور مثال لفظ تو بتا دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ لفظ ہمارے ہی معنی رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا، فقیلا، تو کہا گیا، ما زال نائما، سویا رہتا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یعنی واضح طور پہ بتایا گیا اتنا سوتا ہے کہ فجر کی نماز چلی جاتی ہے، نماز نہیں اٹھ کے پڑھتا۔ فقال، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنہ، کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی شیطان کا غلبہ ہے اس پر، یعنی انسان اس کی پوری طرح زیر اثر ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان اس کو روک دیتا ہے نماز اور ذکر سے، یعنی کان میں جب کوئی چیز چلی جائے تو کان بند ہو جاتا ہے، اور جب کان بند ہو جاتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اور اس کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، یعنی شیطان مغلوب کر لیتا ہے اس کو، محکوم بنا لیتا ہے اس کو، اور یعنی بہرا کر دیتا ہے اس کو، یعنی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور چیز جو مجھے اس کو پڑھ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، انسان کیوں نہیں اٹھ سکتا فجر میں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں، بڑی نیچرل وجہ۔ اب آ جائے اس بات پہ کہ رات دیر سے کیوں سوتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں؟ اباطیل، باطل سے، یعنی وہ چیزیں جو شیطان کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو جب شیطان کی پسندیدہ چیزیں بہت زیادہ ہم سن لیتے ہیں تو اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، نام میں نہیں رکھوں گی، جب وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں تو کان حق سننے کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے، پھر صبح کو اٹھانے والی آواز اچھی نہیں لگتی، یا اثر نہیں کرتی، اندر نہیں اترتی، کان بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کنایا ہو اور آپ نے پیشاب کا لفظ کہہ کے شیطان کی غلاظت کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہ صرف شیطان کا وسوسہ ہی نہیں، پوری طرح شیطان کی غلاظت اس کے اوپر تھپی ہوئی ہوتی ہے، مراد یہ بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، آخر رات میں دعا اور نماز کا بیان۔ وقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، ای ما ینامون، یعنی نہیں سوتے تھے، یعنی پوری رات سونا ناپسندیدہ ہے، اور پوری رات آپ نہیں سو سکتے اگر آپ عشاء اور فجر ہی کم از کم پڑھیں تو۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ وابی عبداللہ الاغری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، اترتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر، حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ بچتا ہے، الآخر، آخری، یقول من یدعونی فاستجیب له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، جو سوال کرے مجھ سے تو میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر له، جو بخشش مانگے مجھ سے تو میں اس کو بخش دوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب تہجد کس وقت پڑھنا چاہیے؟ اکثر کہتے ہیں جی کس وقت سے پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں؟ بعض یہ بھی پوچھتے ہیں، بعض کہتے ہیں اچھا آدھی رات کو پڑھ لیں، پھر کہتے ہیں اچھا کون سا حصہ جو ہے وہ تہجد کے لیے مخصوص ہے؟ حجدہ کا مطلب ہوتا ہے سو کے اٹھنا، کسی وقت بھی سو کے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ 8 بجے سو گئے اور آپ کی 12 بجے آنکھ کھل گئی، آپ سمجھتے ہیں میں پڑھ کے تو دوبارہ سو جاتا ہوں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ۔
اس وقت اٹھنا زیادہ بہتر ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت غفلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باب من نام اول اللیل واحیا آخرہ، جو رات کے پہلے حصے میں سو جائے اور آخری میں جاگ اٹھے۔ وقال سلمان لابی الدرداء، اور حضرت سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے کہا رضی اللہ عنہما، نم سو جاؤ۔ فلما کان من آخر اللیل قال قم، جب آخری رات کا وقت کہا اٹھ جاؤ۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، نم دو حرف، سو جاؤ، قم اٹھ جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان سچ کہتا ہے، یعنی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ وحدثني سلیمان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باللیل رات کو۔ قالت کہتی ہیں کان ینام اولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رات میں سو جاتے، ویقوم آخرہ، آخری میں اٹھتے، فیصلی پھر نماز پڑھتے، ثم یرجع الی فراشہ، پھر اپنے بستر پہ چلے جاتے۔ فاذا اذن المؤذن، جب اذان دیتا اذان دینے والا، وثبا، وثبا کا مطلب ہوتا ہے یکا یک اٹھ جانا، یعنی دفعتاً اٹھ جاتے۔ وثبا یعنی ایک دم اٹھ جاتے۔ یہ کہا کیوں گیا، وثبا کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر ہم اذان سنیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو شروع ہوئی ہے، پھر جب ختم ہو گئی اچھا ابھی اٹھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے تھے آپ، یعنی اذان کی آواز سنی یکا یک اٹھ بیٹھے۔ فَإِن كَانَتْ بِهِ حَاجَةً، پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی اغتسل، غسل کر لیتے، وَإِلَّا تَوَضَّأَ، اور ادروائز وضو کرتے، وَخَرَجَ، اور نکل جاتے۔ یعنی دونوں صورتوں میں غسل یا وضو دونوں ہی میں سے کوئی ایک جو ضروری ہوتا آپ کر کے نماز کے لیے نکل جاتے۔ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کی رات اور اس کے علاوہ۔ اب یہاں پہ رمضان اور رمضان کے علاوہ کی نماز دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة رضی اللہ عنہا، کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا، کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ کیا سوال کیا؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی، یعنی رات کی نماز مراد ہے، ظاہر دن کو تو رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی جیسی ہوتی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزید زیادہ کرتے، فی رمضان رمضان میں، ولا فی غیرہ اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتن 11 رکعتوں سے زیادہ، یصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں، ثم یصلی 4 پھر 4 پڑھتے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک ہی اسٹریچ میں 4 پڑھتے تھے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے 2 کر کے، لیکن کیا ہے کہ 4 کے بعد تھوڑا سا آپ وقفہ کرتے پھر 4 پڑھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ پوچھو ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں، ثم یصلی 3 پھر آپ 3 پڑھتے، یعنی وتر کی طرف اشارہ ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے؟ فقال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، ان عینی تنامانی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا، جو پیچھے بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا کہ آپ نے 7، 9 اور 11 اور 13 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو وہاں آپ نے یہ بھی پیچھے پڑھا کہ جو 13 تھی وہاں 2 سنتیں فجر کی بھی شامل تھیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہے وہ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خیال میں 20 ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا، اور پھر اسی طرح امام احمد کے نزدیک 36 ہیں، وہ ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نوافل ہے، ان باتوں میں اتنا جھگڑا اور فساد اور اس قسم کے کام کرنا جو یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 7 کی بھی آتی بات، 9 کی بھی آتی ہے، اب یہاں 11 کی بھی آ رہی ہے، تو ان سب میں آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں جو راجح بات ہے کہ وہ 11 ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ اس سے کم پڑھیں اگر تو وہ مجرم ہے، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارا سال مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں رمضان میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے، نہیں، ویسے اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو چاہے 20 چھوڑ 40 پڑھ لے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے تو پھر وہ سنت یہیں سے پتہ چلتی ہے، سنت اتنی ہی ہے۔ ہاں اگر نفل ہے تو نفل چونکہ دل کی خوشی کی عبادت ہے،
تو اس کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جھگڑا نہ کریں. ہمارے ہاں اس پہ اتنے جھگڑے اور اتنے فساد اور اتنے خرابیاں ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ. یعنی سنت کی پیروی کرنی ہے تو یہ پڑھ لیں, اور دل مرضی ضرورت حالات واقعات خواہشات تو وہ آپ کم یا زیادہ جو چاہیں کریں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ فی شیء من صلاة اللیل جالسا, کہ آپ رات کی نماز میں بیٹھ کے کچھ پڑھتے, حتی اذا کبرا, یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, قرأ جالسا, بیٹھ کے پڑھتے, فاذا بقی علیہ من السورۃ, اور جب باقی ہوتا سورت میں سے 30 اور 42 آیتن, 30 یا 40 آیتیں, قامہ کھڑے ہو جاتے, فقرأہن, تو ان کو پڑھتے, ثم رکع, پھر رکوع کر لیتے. یہ پیچھے بھی گزر چکی. سوال ہے کہ کیا نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن آدھا ثواب ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک نماز کے ہم 100 نمبر رکھیں تو بیٹھ کر پڑھنے سے 50 نمبر ملیں گے. تو کسی کو معذوری ہو یا عذر ہو وہ تو بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم ہر کام کھڑے ہو کر کرنا پسند کرتے ہیں. کوکنگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں, واشنگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں, کھانا بھی کھڑے ہو کے کھانا پسند کرتے ہیں. تو ایک نماز ہی میں ہم کیوں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ کوکنگ اور واشنگ وغیرہ اگر آپ بیٹھ کے بھی کر لیں تو آپ کے نمبروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن نماز جس میں کمی ہو سکتی ہے اسے کھڑے ہو کر ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو امام کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے. کیا پڑھنے والوں کو بھی آدھی نماز کا ملے گا؟ اللہ عالم, اس کا میں نے کہیں نہیں پڑھا اور نہ مجھے کہیں سے ملا ہے. ہمیں تو چونکہ اطاعت کو کہا گیا کہ اگر وہ بیٹھا تو بیٹھ جاؤ, تو ہم اللہ کے حکم پہ بیٹھ رہے ہیں, تو امید ہے کہ ہمیں پورا ہی مل جائے گا. آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر سجدہ رکوع لمبا کیا جائے اور کوئی دوسری دعا نہ ہو, صرف سبحان ربی العظیم اور ربی الاعلی ہی پڑھا جائے, کیا پھر بھی تعداد کا لحاظ رکھا جائے گا؟ مثلاً اگر 7 منٹ کا سجدہ کیا تو اگر اعداد گننا شروع کر دیں تو خشوع و خضوع میں فرق پڑ جائے گا. مسنون طریقہ یہی ہے کہ طاق ہی پڑھا جائے اور بغیر گنے نہ پڑھا جائے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ انگلیوں پہ گنے یا کوئی پتھر رکھ کے گنے, آپ انگلیوں کو رکھے ہوئے بھی ہوں اور ان کو ہلکا ہلکا پریس کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ گننے کی ضرورت نہیں کہ 5 پڑھے یا 7 پڑھے. مثلاً اگر آپ ایک ہی ہاتھ سے پریس کر رہے ہیں تو 5 تک تسبیح آ گئی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ اسی کو 5 کر لیں, پھر تیسری دفعہ کر لیں, چوتھی دفعہ, یعنی خفیف سی حرکت اپنے انگلی کے ایسے کرتے چلے جائیں گے. تو جہاں بھی آپ اینڈ کریں گے, ضروری نہیں کہ آپ ٹوٹل جو اس کا عدد ہے وہ کاؤنٹ کریں, لیکن جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے وہ طاق میں ہی آ جائے گا ایک طرح سے. سبحان ربی الاعلیٰ اگر 5 مرتبہ گنے تو ایون نمبر بھی آ جائیں گے سجدے میں. جی ہاں, یہ آپ نے درست فرمایا. مجھے جب میں کہہ چکی تو بعد میں مجھے خیال آیا, تو میں نے سوچا کہ اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یاد کریں. اس صورت میں آپ یوں کریں کہ جیسے ایک ہاتھ پھر استعمال نہ کریں, دونوں کر لیں, اور اس پہ اینڈ نہ کریں, دائیں ہاتھ پہ اینڈ کر لیں. یعنی جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ گننے کی وجہ کہ کتنا ہوا, ایک ہاتھ کی انگلیاں جب گن چکے تو دوسرے کی شروع کر لیں اور پھر تیسرے پہ آ جائیں. تو اس پہ ختم کریں گے تو ایون نمبرز بنیں گے. اگر اس پہ ختم کر لیا تو خود بخود آڈ ہو جائیں گے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. حدیث 1051 میں آپ نے ترجمہ کیا کہ فلم یقم لیلتن او لیلتین, تو نہ قیام کیا 1 یا 2 رات. کیا اس سے یہ مراد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 راتیں نہ اٹھے, یعنی تہجد نہیں پڑی؟ جی ہاں, قیام میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی اٹھنا بھی اور قیام نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا تہجد کے 3 نام ہیں, ایک تہجد, دوسرا قیام اللیل, تیسرا تراویح. رمضان کے لیے ہو تو تراویح, اور ویسے تہجد عام دنوں میں. تو قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا. جب میں نے یہ کہا کہ آپ نے قیام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قیام اللیل یعنی تہجد نہیں پڑے. حدیث 1059 میں رات کو آپ فرمانے لگے, آج کی رات کیا کیا بلائیں اتری, کیا کیا رحمتیں اتری, اور حجرے والیوں کو کون جگاتا ہے, وہ کون سی رات تھی, اس دن رحمت اور بلاؤں کا کیوں خاص ذکر کیا. اس میں کوئی خاص رات مراد نہیں ہے, ایسا ہر رات ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے اعمال جو ہیں جس طرح پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے مطابق ان پر بعض اوقات رحمت یا عذاب بھی نازل ہوتا ہے یا بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر سے بلا اتر رہی ہوتی ہے اور نیچے سے دعا چڑھ رہی ہوتی ہے, اور وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتی ہیں. بلا کہتی میں نے اترنا ہے, دعا کہتی تمہیں واپس جانا ہے. تو جو بھی اس میں سے طاقتور ہو وہ غالب آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی دعائیں طاقت رکھتی ہیں تو انشاءاللہ بلائیں ٹل جائیں گی, اور اگر دعائیں ہلکی ہیں تو بلائیں آ جائیں گی. اب یہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہمیں ایسا ہی بتایا گیا. ہمارے پاس نماز کے اوقات کا چارٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس چارٹ میں انتہائے سحر
آذان فجر سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے ہم انتہائی سحر کے وقت کو دیکھیں گے یا آذان کے وقت کو، کیونکہ ہمارے ہاں سحری فجر کی آذان ہونے تک کھائی جاتی ہے۔ رمضان میں جو آذان دی جاتی ہے وہ بر وقت ہی ہوتی ہے اور اس میں آپ آذان تک سحری کھا سکتے ہیں، لیکن آخری آذان تک نہیں۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ تلقین کرتے تھے کہ نماز میں قرات ہلکی پڑھایا کرو، مگر باب 723 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبی قرات کی، اس کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، اگر اس باب کو آپ غور سے دیکھتی تو اسی میں وجہ معلوم ہو جاتی کہ یہ تہجد کی نماز تھی، اور تہجد کی نماز چونکہ عموماً وہ تنہا ہی آپ ادا کرتے تھے، اس لیے بہت طویل قرات اور طویل سجدے اور طویل رکوع ہوا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اگر تہجد پڑھنا چاہے اور قیام بھی طویل کرنا چاہے مگر قرآن حفظ نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو پھر یاد کراتی ہوں حضرت ذکوان کی روایت، جو حضرت عائشہ کے غلام تھے۔ حضرت عائشہ ان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی جبکہ ذکوان مصحف کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز تراویح میں گھر والوں کے ساتھ مل کر پڑھیں تو کیا امامت کرانے والی عورت قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، پھر ذکوان ہی کی روایت کو یاد کریں کہ وہ امامت ہی کرا رہے تھے جب قرآن کو کھول کے پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہے، رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم سحری سے پہلے 11 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں اور ان 11 رکعتوں کی نیت سنت کی پیروی ہو تو یہ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا، تہجد، تراویح، قیام اللیل، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ رمضان میں یہ سونے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے اور غیر رمضان میں یہ سو کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، تو اس کو تہجد بولتے ہیں۔ حجدہ کا مطلب ہوتا ہے سو کے اٹھنا، اور تہجد وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے۔ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے وہ نماز جو رات کو طویل قیام کے ساتھ پڑھی جائے، اور اسی طرح اس کو جب تراویح کہا گیا تو وہ کیا ہے، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں ہی پڑھ کے پھر اس کو سو جایا جائے۔ اب آپ اگر رات کے پہلے حصے میں پڑھ رہی ہیں کچھ، تو آپ اس کو جس پہ سمپل نفل کی نیت سے پڑھ لیں کہ عام دنوں میں نہیں موقع ملتا تو اب، اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے ضرور پڑھنی ہے تو اس میں پھر آپ اس کی نیت کر لیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشقتوں میں نہیں ڈالا، آپ بھی اپنے آپ کو بہت مشقت میں نہ ڈالیں۔ لہٰذا اگر آپ صبح اٹھ کے کچھ نفل پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو 2-4 پڑھ لیں، یہ نہ ہو گھر والے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور آپ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کے نفل اس طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں، پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص۔ یہ چیز مسنون نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہمیں کرنے کو کہا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا دین میں نئے نئے طریقے نکالنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مشاہدے میں تو یہی آیا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے بہت تیز تیز رکوع اور سجدے کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے گویا حق ادا نہیں کیا، اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی لمبا قیام ہوتا ہے۔ اگرچہ 20 والے بھی ایک دن میں اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا 8 والے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم تسلی سے 8 رکعت تراویح ادا کریں، ان کا حق بھی ادا کریں؟ یہ تو اب آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے بات تو بالکل واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 ثابت نہیں ہے، سنت اتنا ہی ہے 11 رکعت میکسیمم، جس میں 8 رکعتیں نفل اور 3 وتر آتے ہیں۔ باقی یہ کہ چونکہ نفل ہے اس لیے اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے تو اس پر کوئی جرم نہیں، لیکن اگر آپ تسلی کے ساتھ اور سنت کے اتباع میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ثواب بھی اور قیام بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایکچولی بات تو یہاں درست ہے اور آپ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے پڑھ کے سب کچھ دیکھ لیا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً یہ بر صغیر میں ان باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا گیا، یعنی اگر آپ کسی عرب ملک میں جا کے یہ بات کریں تو وہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے، اور اس پہ اتنا لڑائی جھگڑا اور فساد اور مسجدیں الگ اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور فسق اور بدعت اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک باتیں جا پہنچائیں، اور بہت جذباتیت برتی گئی ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص 8 پڑھتا ہے تو دوسرے اس کو مجرم کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور اتنا تکرار ہوتا ہے، حالانکہ آپ کسی بھی صحیح حدیث سے 20 ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو نفل پڑھ رہا ہے، نفل کی نیت سے وہ 40 بھی پڑھ لے، آپ اس کو بھی برا نہیں کہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 20 سنت کی نیت سے پڑھا ہوں تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالو نہیں کر رہا۔ ہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر حضرت عمر کے دور سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی صحابی کا عمل ہے تو دونوں میں سے ہم ترجیح جو اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق دیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو دیں گے۔ آگے آپ جو کرنا چاہیں، آپ خود عقل مند ہیں، خود سمجھدار ہیں، خود آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو فساد کا سبب نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت بڑا احتمال ہے کہ یہاں سے اٹھ کے آپ جا کے لوگوں کو
ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، یہ کیوں 20 پڑھتے ہو، کیسے کرتے ہو، اور اس میں تشدد برتنا شروع کر دیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات شروع ہو جائے کہ جی یہ وہابی ہو گئے ہیں اور معلوم نہیں کچھ اور ہو گئے ہیں. تو اگر آپ وہابی بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، لیکن مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہابی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ تو وہابی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی سنی بنایا ہے، نہ کچھ اور بنایا ہے. ہمیں تو ایک مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں جو مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو سب سے پہلے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور اگر اپنی عقل یا نفس یا خواہشات یا کسی بھی چیز کے خلاف جا رہا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے. اور اگر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور ایک چیز اس کے مقابلے میں خواہ وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو کوئی اور دے رہا ہے، تو ہمیں کیا پسند کرنا چاہیے یہ مجھ سے نہیں پوچھے، آپ اپنے دل سے پوچھیں. کیا امام جب تراویح پڑھائے تو پیچھے پارہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ خاموشی سے سنیں پڑھنے کی بجائے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو. تو غور سے سننے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ آپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ پھر الگ ہی پڑھ لیں. اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو آپ سن رہے ہوں، کیونکہ اس طرح اپنا خشوع و خضوع بھی ٹوٹتا ہے اور جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص ورقے پلٹ رہا ہے اور آگے پیچھے کر رہا ہے تو اس سے ساری نماز کا لطف جو ہے دوسروں کی وہ خراب ہو جاتا ہے. اگر تراویح کی نماز شروع ہو جائے تو جس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو تو کیا وہ پہلے ایک طرف ہو کر اپنی فرض نماز پڑھے اور بعد میں تراویح پڑھے؟ وہ تراویح کے پیچھے ہی اپنی فرض کی نیت کر لے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں اور پڑھ لیں. ایسا کیا جا سکتا ہے. نماز تراویح اور نماز تہجد کی نیت کیا ہوگی؟ نفل نماز کی ہوگی، سنت غیر مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صرف 3 دن کیا، تاکید آپ کی ضرور ہے، لیکن یہ نماز نفل ہی کے درجے میں آتی ہے. اگر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ سعودی عرب میں سنا تھا کہ وہاں رمضان شریف تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز باجماعت ہوتی. آخری میرے خیال میں عشرے میں وہ صلاۃ اللیل کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں حرم میں تقریباً ساری رات ہی لوگ عمرے کے لیے طواف کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھ سکیں، لہٰذا وہ مختلف وقتوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں. جیسے ایک امام 10 تراویح پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا 10 پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ اللیل ہوتی ہے، تو رات کے پہلے حصے میں، دوسرے میں، آخری میں یہ نوافل جاری رہ سکتے ہیں. اس لیے وہاں کی جو سچویشن ہے اسے عام جگہوں پہ نہ اپلائی کریں. لیکن میں بارہا یہ بتا چکی ہوں کہ آپ نفل جتنے چاہیں پڑھ لیں، چاہے رات کے پہلے حصے میں پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آخری حصے میں، لیکن اصل چیز وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ سے کوئی سنت ایسی ثابت نہیں کہ آپ نے ساری رات نفل پڑھے ہوں، یا پہلی میں بھی پڑھے ہوں اور پچھلی میں بھی پڑھے ہوں، چونکہ آپ تو اعتدال کے ساتھ سارا سال ایسا کرتے تھے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ سنت کو تو پورا کریں، یعنی آپ کے طریقے کو تو فالو کریں، لیکن اس کے علاوہ جو جس کی وسعت ہو. اگلا سوال ہے مسجد میں تراویح نماز پڑھنے جائیں تو وہاں اگر 20 تراویح پڑھی جاتی تو کیا 8 تراویح پڑھ کر گھر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ 20 تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں. جی ہاں، آ سکتے ہیں. کیا اس سے جماعت چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جماعت فرض ہی نہیں آپ پر، تو چھوڑنے کا گناہ کیسے ہوگا؟ اگلا سوال ہے اگر رمضان المبارک میں نماز تراویح 8 رکعتیں پڑھے اور نماز تہجد بھی پڑھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ان دونوں کی رکعتوں کی تعداد برابر ہوگی؟ اس سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں اوقات میں نوافل پڑھ سکتے ہیں. ایک وقت میں آپ سنت کی پیروی کر کے پڑھیں، یا صبح یا یعنی اس سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 2 دفعہ الگ الگ نوافل نہیں پڑھے، ایک ہی وقت میں پڑھے. اس میں اول رات بھی آتا ہے، درمیان بھی آتا ہے، آخر بھی آتا ہے. تو اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کا مطلب ہوتا ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اور اس وقت اگر آپ پڑھیں تو پھر رات کی جو پہلی تراویح آپ نے پڑھی وہ جس سمپل نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں، اور تہجد جو ہے وہ اسی سنت کی پیروی کے مطابق پھر اتنی رکعتیں اور اتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا دونوں کی تعداد برابر ہوگی؟ نوافل میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، نہ 2 کی، نہ 4 کی، نہ اس لیے کہ آپ نے سونے سے پہلے اگر 8 پڑھے تو سونے کے بعد بھی 8 پڑھیں. آپ سونے سے پہلے 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور سنت کی پیروی میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو 11 رکعتوں والی بات کی پیروی کرنا ہوگی. لیکن اس میں بھی اگر آپ سنت کی پیروی میں 11 پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت زیادہ اور آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفل پڑھتے چلے جائیں، تو اس کی کوئی آخری لمٹ ایسا سچ نہیں بتائے گی کہ نفل کتنے. نفل تو ایک دل پسند عبادت ہوتی ہے، فرض سے زائد، تو اس پر کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن سنت کی پیروی کے لیے اتنی ہی نیت کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور اگر تراویح میں قیام لمبا کرے اور تہجد میں ہلکا کرے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد ہی میں لمبا قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا
جو آپ کو سوٹ کرے. اگر آپ کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے کھلی ہے تو آپ لمبے قیام میں زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے. یہ کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑی سی سمجھ سے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اصل میں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ہر کام کیوں کر رہے ہیں, اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے, اور تمہارے دل میں اس کی محبت ہے, تو کیا کرو, فاتبعونی, میرا اتباع کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل بہت خوبصورت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم جب سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں. اس میں پھر وہ حدیث یاد رکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ آپ کے گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی عبادت کتنی ہے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ جی 11 رکعتیں صرف پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کأنہم تقالوہا, کہ اس کو قلیل سمجھا, تھوڑا سمجھا. تو ایک کہنے لگا کہ میں تو ساری رات نہیں سوؤں گا. آپ کہاں اور ہم کہاں, آپ تو اللہ کے بہت پیارے ہیں, حبیب ہیں, اس لیے 11 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو خیر ہے, لیکن ہمیں کوئی 20-30 پڑھنی چاہیے, لہٰذا میں تو ساری رات جاگوں گا. دوسرا کہنے لگا میں تو شادی نہیں کروں. تیسرا کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی, آپ شدید غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو, میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, اور میں نکاح بھی کرتا ہوں, اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں, گھی بھی کھاتا ہوں. تو جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نیک تھے اس لیے ان کو 8 رکعتیں کافی تھیں یا 11, اور ہم تو گناہگار ہیں اس لیے ہمیں آپ سے زیادہ بڑھ کے پڑھنی چاہیے, تو آپ سے آگے بڑھنے کی تو ہمیں ایسا اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی خاص مخصوص راتیں ہیں یا سارا سال نہیں جاگتے تو چلے اب جاگنے کی توفیق ہوگی تو کچھ پڑھ لیں, تو اس خیال سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں بہت زیادہ عمل کرنے لگا ہوں, تو وہ زیادہ کرنے سے بعض اوقات آپ تھک جائیں گے اور فرائض بھی چھوٹ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل الطهور بالليل والنهار. پاک رہنا یا باوضو رہنا رات کو اور دن کو, یعنی اس کی فضیلت. وفضل صلاۃ عند الطہور باللیل والنہار, اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاۃ الفجر یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے پوچھا. کیا پوچھا؟ یا بلال, اے بلال, حدثنی, مجھے بتاؤ, کیا بے ارجا, زیادہ امید کیا ہوا, عمل عملتہ فی الاسلام, جو تو نے اسلام قبول کر کے کبھی کیا ہو, یعنی کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس پہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملے گا. فإنی سمعت دفن علیک بین یدی, کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی, فی الجنت, جنت میں. یعنی جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی تو جوتوں کی آواز سنائی جا رہی تھی حضرت بلال کی, اور وہ آگے آگے تھی. قالا, کہتے ہیں, ما عملت عملا ارجا عندی, نہیں میں نے عمل کیا کوئی عمل کہ جس سے امید رکھتا ہوں میں, انی لم اتطہر, مگر یہ کہ میں نے جب کبھی وضو کیا, طہورن, کوئی بھی وضو, فی ساعت لیل و نہار, رات یا دن کی گھڑی میں, الا صلیت بذلک الطہور, مگر یہ کہ میں نے اس وضو کے ساتھ کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لی, ما کتب لی ان اصلی, جو بھی مجھے توفیق تھی یا لکھا گیا تھا میری قسمت میں کہ میں پڑھ لوں. اب آپ کو شاید ایک بات یہ خیال آ رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, تو حضرت بلال کیسے آگے آگے جا رہے تھے؟ یہ تو آپ کے حق میں کمی ہوتی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ سفر میں, حضر میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے, اور آپ کا سامان وغیرہ اٹھا کر آپ کے آگے آگے جایا کرتے تھے. تو جنت میں بھی اسی وجہ سے وہ ان کے آگے آگے چل رہے تھے, اور اس لیے بھی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ہی باوضو رہتے, اور جب بھی وضو کرتے تو تحیت الوضو پڑھ لیتے. اس نماز کو جو وضو کرنے پہ پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو کہا جاتا ہے, یعنی وضو کے نفل. باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ,
باب ما یکرہ جو ناپسند کیا گیا، من تشدید شدت برتنا فی العبادت عبادت میں شدت برتنے کی ناپسندیدگی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. فاذا حبل ممدود کہ دیکھا کہ ایک رسی باندھی ہوئی ہے، بین الساریتین دو ستونوں کے درمیان، تنی ہوئی ہے یعنی لگی ہوئی ہے. فقالا آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل یہ رسی کیسی ہے؟ قالو تو کہا ھذا حبل لزینب یہ رسی زینب کی ہے. فاذا فطرت تعلقت جب وہ تھک جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، حلوہ کھول دو اس کو، لیصلی احدکم نشاطہ چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چستی کی حالت میں اور اپنی تر و تازگی کی حالت میں نماز پڑھے. فاذا فطر اور جب تھک جائے فلیقعد تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، آرام کرے، لٹکے نہ. قال وقال عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت عندی امرأۃ من بنی اسد میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت تھی. فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقال من هذه تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قلت فلانا میں نے کہا فلاں عورت لا تنام باللیل جو رات کو نہیں سوتی، یعنی وہ اس چیز میں مشہور تھی. تذکر من صلاتها حضرت عائشہ اس کی نماز کا ذکر کر رہی تھی. فقال تو آپ نے سن کے فرمایا مہ بس علیکم ما تطیقون من الاعمال تم پہ لازم ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. فإن اللہ لا یمل کیونکہ اللہ نہیں تھکتا حتی تملو حتی کہ تم تھک جاؤ گے. یعنی جب کوئی تم عمل کرو تو ایسا نہ کرو کہ اکتا جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھک جائیں گے تم تھک جاؤ گے. یعنی اتنا ہی کرو جو تمہاری استطاعت اور قدرت میں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر انسان کی استطاعت کسی کام کی ہے تو جان بوجھ کے اس میں سستی برتے. یہ سستی کے لیے دلیل یا جواز نہیں دیا جا رہا، یا مراد یہ کہ درمیانہ روی بہترین ہے. باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ ناپسندیدگی جو چھوڑ دے قیام اللیل اس کے لیے جو پہلے قیام کرتا ہو. یعنی ایک شخص جو پہلے قیام کرتا تھا پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ بات اس کے حق میں ناپسندیدہ ہے. حدثنا عباس بن الحسین قال حدثنا مبشر بن اسماعیل عن الاوزاعی وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یا عبداللہ اے عبداللہ لا تکن مثل فلان فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا کان یقوم من اللیل جو رات کو قیام کیا کرتا تھا فترک قیام اللیل تو پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. وقال ہشام کہتے ہیں حدثنا ابن ابی العشرین قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله وتابع عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعی. یہ مختلف روایتوں سے یہ حدیث آئی ہے جس کا معنی کیا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کو نبھانا چاہیے، بیچ میں چھوڑ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ کہا جائے وہ فلاں جو ایک کام کرتا تھا اور پھر وہ نہیں کرتا، یعنی یہ لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہ بھی اس کے حق یا خلاف جاتی. اسی لیے جب کوئی شخص مر جاتا ہے کہا یہ گیا کہ اس کی برائیاں نہ بیان کرو. اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ گواہی جو لوگ دیتے ہیں کسی کے بارے میں اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. اسی لیے ایک شخص آپ کے پاس ہے اور پوچھا کہ میں کیا عمل کروں؟ آپ نے کہا کل آمنت باللہ ثم استقم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ. باب حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار کیا مجھے یہ خبر نہ ہوئی کہ تم رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے؟ قلت انی افعل ذلك میں نے کہا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں. قال فانک اذا فعلت آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا حجمت عینک تو تیری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، ونفحت نفسک اور تیری جان تھک جائے گی، کمزور ہو جائے گی. وان لنفسک علیک حق تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولأہلک علیک حق اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. فصم تو روزہ رکھو، وافطر افطار بھی کرو، وقم اور قیام کرو، ونم اور سویا بھی کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ترک قیام افضل ہے اور نہ ترک نوم افضل ہے. سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے. یعنی عموماً ہم یہ حدیث کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص جاگتا ہو. یہ اس موقع کے لیے نہیں آئی، یہ اس کے لیے آئی جو ساری رات جاگتا ہو. اس کو کہا گیا کہ نہیں تمہارے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، سویا بھی کرو. لیکن اگر کوئی شخص سوتا بھی اور جاگتا بھی ہے تو اس کے لیے یہ مس کوٹ نہیں کریں کہ تم اتنی مت عبادت کیا کرو، سوئے رہا کرو.
یعنی اسے غفلت کی دعوت نہ دیں، اسے کرنے دیں. آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اپنی جان کو جس چیز میں مرضی ہلاک کریں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، لیکن اگر کوئی شخص دین کے لیے کچھ کرتا ہے تو سارے اس پہ ترس کھانے لگتے ہیں کہ بیچارہ. باب فضل من تعار من اللیل فصلی، فضیلت جو شخص آنکھ کھلے رات کے وقت پھر نماز پڑھ لے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سوتے سوتے آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا اچھا چلو اٹھ کے نماز ہی پڑھ لے، تو پڑھ لیں. یہ کیوں بات آئی؟ اس لیے آئی کہ ان باتوں سے بعض لوگوں نے پھر الٹا مطلب لیا اور کہا کہ جو تہجد پڑھے تو ہمیشہ پڑھے ورنہ کبھی بھی نہ پڑھے. وہ ٹھیک ہے کہ جو پڑھے اسے مسلسل پڑھنے چاہیے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کسی وجہ سے مسلسل نہیں پڑھ سکتا اور کبھی کبھار پڑھ لینا چاہتا، ویکینڈ پہ پڑھتا ہے مثلا، یا اسی طرح چھٹیوں میں پڑھ لیتا ہے، یا سردیوں میں پڑھ لیتا ہے کیونکہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اٹھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور گرمی میں نیند بھی زیادہ آتی، تو ایسا شخص کیا تہجد بالکل نہ پڑھے یا اس کو منع ہے وہ تہجد پڑھنا؟ نہیں، اس کو منع نہیں ہے. اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی تو کبھی کبھار بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک شخص جس نے پڑھنا شروع کیا اس کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ پھر اس کو نبھا جائے. اور اسی لیے کہا کہ اتنے پڑھو کہ جو نبھا لو. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائیں نا اذان سے، یا 15-20 منٹ بھی، تو بھی چند رکعتیں نصیب ہو جاتی ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ آدھی رات اٹھیں پڑھیں پھر سوئیں تو نیند نہ آئے اور پھر نیند آئے تو فجر بھی جائے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. حدثنا صدقة قال اخبرنا الوليد هو ابن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا امير بن هاني قال حدثني جنادة بن ابي امية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من الليل، جس کی رات کو آنکھ کھل گئی، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب فان تودع قبل الصلاۃ. کہ جس شخص کی کبھی رات کو آنکھ کھل گئی تو اس نے اٹھتے ہی کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ سے آخر تک، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اس نے دعا کی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور پھر نماز بھی پڑھ لی. تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، نماز بھی قبول ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں تہجد پڑھ سکتے تو جب کبھی توفیق ہو اٹھ کے پڑھ لیا جائے تو دعا قبول ہوگی اور اس کی نماز قبول ہو جائے گی. یہ نہیں کہ اس کو تہجد پڑھنا منع ہو گیا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقص في قصصه. ہیثم بن ابی سنان جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے سنتے ہیں اور وہ اپنے قصے میں بیان کرتے ہیں، وہ یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے. ان اخن لکم، کہ تمہارا بھائی، لا یقول الرفث، نہیں کہتا بےہودہ کلام یا بے معنی یا بے مقصد باتیں، یعنی بذالک عبداللہ ابن رواحہ، آپ نے عبداللہ بن رواحہ کی طرف اشارہ کیا. یعنی حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو کوئی واز کر رہے ہیں اور اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کچھ شعر پڑھتے ہیں آپ کی شان میں، شعر کوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی فضول بات نہیں ہے، یہ شعر معنی رکھتے ہیں. کیا ہے شعر؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں. کب؟ اذا انشق، جب صبح ہوتی ہے، من الفجر ساطع، فجر جو چمک والی ہوتی ہے. تو یہ یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی کی باتیں ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں. معروف اس لیے بیچ میں آیا. ارانا الہدا بعد العمی فقلوبنا، ارانا اس نے دکھائی ہم کو، الہدا ہدایت، بعد العمی اندھے پن کے بعد، فقلوبنا تو ہمارے دل، بہی موقنات اس پہ یقین کرنے والے ہیں، انما قال واقعو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ دل میں اترنے والا ہے. واقعو پڑھنے والا یعنی دل میں اترنے والا ہے. یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ آپ کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، کہ جب مشرکین پر ان کے بستر بھاری ہو جاتے ہیں یعنی نیند ان کو زیادہ آتی ہے. یعنی ایک طرح سے فرق بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، طرز عمل کا اور مشرکین کا. تابعہ عقیل وقال الزبیدی اخبرنی الزہری عن سعید والاعرج عن ابی ہریرہ. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كأن بيدي قطعة استبرق. حضرت ابن عمر کی یہ روایت کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رأیت، میں نے دیکھا،
علی عہد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کأنہ گویا کہ بیدی میرے ہاتھ میں، قطعۃ ایک ٹکڑا ہے، استبرق دبیز ریشم کا، گاڑھے ریشم کا، فکأنی تو گویا کہ میں لا ارید مکانا من الجنتی نہیں میں ارادہ رکھتا کسی جگہ کا جنت میں، الا طارت الیہ مگر وہ اڑا لیتا ہے، یعنی مجھ کو وہ اڑا لیتا ہے طرف اس کے، تارا یطیر طیر، طیر پرندے کو بھی اسی سے کہتے ہیں، یعنی مجھے وہ ٹکڑا اڑائے لیے جاتا ہے۔ ورأیت اور میں نے دیکھا کأن اثنین کہ دو لوگ اتیانی میرے پاس آئے، دو فرشتے مراد، ارادا ان دونوں نے چاہا، ان یذهبا بی الی النار کہ مجھے لے جائیں آگ کی طرف، فتلقاہما ملک تو ان دونوں کو ایک اور فرشتہ ملا، فقالا اس نے کہا، لم ترا یعنی نہ ڈرو، خلیا عنہ اسے چھوڑ دو، یعنی ان فرشتوں سے کیا کہا، خلیا خالی کر دو اس کا راستہ، یعنی اس کو چھوڑ دو، جہاں جاتا ہے جانے دو، اور اس نے مجھے آ کے تسلی دی۔ فقصت حفصۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى رؤیایا تو حضرت حفصہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تعبیر میں بتایا، نعم الرجل عبداللہ کتنا ہی اچھا انسان ہے عبداللہ، لو کان یصلی من اللیل اگر نماز پڑھتا ہو رات کو، یعنی رات کی نماز کی تعبیر کی۔ فکان عبداللہ تو تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ یصلی من اللیل رات کو نماز پڑھا کرتے، وکانوا لا یزالون یقصون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام، الرؤیا اپنے خواب، یعنی جو رات کو خواب دیکھتے فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ عموماً وہ خواب حضور کو سنایا کرتے۔ یقصون قصہ بیان کرنا، خواب بھی ایک کہانی بن جاتا ہے نا، اس لیے لفظ استعمال ہے۔ انہا فی اللیلۃ السابعۃ من العشر الاواخر مراد ہے شب قدر، رمضان کی 27ویں رات کو ہوتی، یعنی صحابہ کرام اپنے خواب جو سناتے تھے ان میں سے بہت سے صحابہ نے یہ خواب سنایا آپ کو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہو رہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کا یہ خواب سن سن کے آپ نے فرمایا، ارا میں دیکھتا ہوں رؤیاکم کہ تمہارے خواب قد تواطأت فی العشر الاواخر کہ وہ متفق ہے عشرہ اخیر پر، فمن کان متحریھا تو جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے اس کا ارادہ کرے، فلیتحرھا من العشر الاواخر تو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرے۔ اس میں آپ دیکھیں دو باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک ہی حدیث کے اندر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ان کو جنت میں ہر جگہ گھما رہا ہے، سیر کرا رہا ہے، اتنے میں دو فرشتے آ کے پکڑ لیتے ہیں ان کو، اور وہ ان کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جانے لگتے ہیں، اور لے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں ایک اور فرشتہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو مت لے جاؤ۔ تو یہ خواب ان کے لیے پریشان کن تھی کہ جنت سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور پھر ایک رستے میں فرشتے نے چھڑوا لیا مجھے، یہ کیا چیز ہے؟ خواب خود نہیں سنایا، اپنی بہن کو کہا، انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے کیا تعبیر بتائی کہ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے آپ کو کوئی سنت کا متبع نظر آتا ہے؟ جتنا ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں ان سے بڑھ کے کسی کے اندر ایسا شوق نہیں ملتا، لیکن ان کو بھی یہ خواب دکھا کے کیا بتایا گیا کہ باقی سنتوں کا اتباع تو بہت اچھا ہے لیکن ذرا سی اس میں اس نیکی کا بھی اضافہ کر لو۔ ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر نفل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو کہاں یہ کہ ہم رات میں فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، یعنی رات کی نمازوں میں آتی ہے نا فجر کی نماز، رات کے دونوں کناروں پہ عشاء اور فجر، تو وہ چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا؟ اور پھر ہمارا مقام تو وہ نہیں، نہ ہم اتباع سنت میں اتنے آگے ہیں، نہ اتنی محبت ہے ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا حصہ اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ وکانو کہ صحابہ کرام جو تھے لا یزالون یقصون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا انہا فی اللیلۃ السابعۃ من العشر الاواخر، کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نے آ کے شب قدر کے بارے میں 27ویں رات کی خواب بتائی، لیکن آپ نے یہ نہیں پھر بھی فرمایا کہ ہاں تم سب کے خواب ٹھیک ہے اور 27ویں ہی ہے۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہاں تم سب کے خواب جو ہیں وہ شب قدر کو رمضان کے آخری حصے میں ثابت کرتے ہیں، جس سے پھر یقینی بات نہیں بتائی کہ جی یہی شب قدر ہے۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف ایک رات پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے بلکہ ایک سے زیادہ راتوں کا اہتمام حسب سہولت کرنا چاہیے۔ باب المداومۃ علی رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں پر ہمیشگی، مداومت دائمی پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید هو ابن ابی ایوب قال حدثني جعفر ابن ربیعہ
عن عراق ابن مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، وصلى 8 رکعات اور آپ نے 8 رکعتیں بھی پڑھی یعنی تہجد کی، ورکعتین جالسا اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی، ورکعتین بین النداءین اور 2 رکعتیں 2 اذانوں کے درمیان۔ کیا مراد ہے؟ یعنی فجر کی اذان اور تکبیر کے درمیان، جو کہ سنت فجر بنتی ہے۔ ولم اور اہم حصہ اس حدیث کا کیا ہے؟ ولم یکن یدعوہما ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو کبھی بھی نہ چھوڑا کرتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں، کسی بھی حال میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد جو نماز بہت زیادہ اہم ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ باب الزجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعتي الفجر، باب الزجعہ لیٹ جانا، علی الشق الایمن دائیں جانب، بعد رکعتي الفجر فجر کی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی 2 رکعتوں کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے، مثلا ایک شخص نے تہجد میں 2 گھنٹے گزارے، پھر صبح کی اذان ہو گئی، سنتیں پڑھی، ابھی انتظار ہے کہ فجر کی فرض نماز ہو، تو اتنی دیر میں وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ركعتي الفجر جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، استجع على شقه الايمن تو وہ سوتے تھے اپنے دائیں پہلو پر یا لیٹ جاتے تھے۔ استجع کا مطلب ہے آرام کرنا، تھوڑی دیر آرام کرنا، لیٹنا۔ باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یستجع، فجر کی سنتوں کے بعد یا 2 رکعتوں کے بعد باتیں کرنا اور نہ لیٹنا، یعنی اس حدیث سے یہ نہیں پچھلی سے پتہ چلتا کہ لازمی لیٹنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں لیٹتا اور ویسے کوئی بات چیت کر رہا ہے، مثلا مسجد جانے کی تیاری میں ہے، اتنے میں وہ اپنے گھر والوں سے کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ امام بخاری اس لیے یہاں پر باب لائے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سنت اور فرض کے درمیان میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سنة الفجر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت پڑھتے، فان كنت مستيقظة اگر میں جاگ رہی ہوتی، حدثني تو آپ مجھ سے بات چیت کرتے، والا استجع اور ادروائز کیا کرتے، پھر لیٹ جاتے، یعنی اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے، حتی یؤذن بالصلاۃ یہاں تک کہ نماز کی اذان ہو جاتی یعنی تکبیر ہو جاتی۔ باب الحدیث بعد رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے بعد بات چیت کرنا۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال ابو النضر حدثني ابي عن سلمة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظة حدثني والا استجع قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك، پچھلی حدیث کی طرح۔ باب تعاہد رکعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، تعاہد پابندی کرنا، عہد بھی ایک پابندی ہے نا، تو تعاہد پابندی کرنا رکعتي الفجر فجر کی 2 رکعتوں کی، ومن اور جس نے سماہما نام لیا ان کا، تطوعا یعنی کہ سنت نماز ہے، یعنی جس نے ان کو سنت سمجھا وہ درست ہے، یعنی پابندی اپنی جگہ ہے لیکن اس پابندی کے باوجود یہ ایک سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ حدثنا بیان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی سنت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتے تھے، یعنی کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا، اگر قضا بھی ہوئی تو ان کو قضا بھی پڑھ لیا۔ باب ما یقرأ فی رکعتي الفجر، باب جو پڑھا جائے فجر کی 2 رکعتوں میں، یعنی کیا پڑھا جائے سنتوں میں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعتا ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، حدیث گزر چکی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے قل یا ایھا الکافرون پہلی میں اور دوسری میں قل هو اللہ احد، اور اس کے مقابلے میں طویل نماز کون سی ہونی چاہیے، تہجد کی یا پھر فجر فرض۔
یہاں پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی حدیث میں نفل کا لفظ آیا فجر کے نفل، تو یہ نفل اردو والے نہیں ہیں بلکہ فرض کے مقابلے میں تطوع کا لفظ آ رہا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین ہلکی پڑھتے تھے 2 رکعتیں، اللتین وہ دونوں جو قبل صلاۃ الصبح صبح کی نماز سے پہلے ہوا کرتی تھیں، حتی انی لاقول یہاں تک کہ میں کہتی هل قرأ بأم الکتاب کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. یعنی اس سے دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اس میں آپ کی قرأت بھی ذرا تیز ہوتی تھی، نہ صرف یہ کہ صورتیں چھوٹی ہوتی تھی بلکہ جو پڑھنے کا انداز ہوتا تھا وہ بھی جلدی ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے فجر کی نماز ہے جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں امام کیسے پڑھتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لیکن اس کے مقابلے میں سنتیں تو وہ جب انسان خود سے پڑھے تو کیا کرے؟ یعنی اس میں بہت آہستہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی. یہ مراد ہے. باب ما جاء فی التطوع مثنى مثنى، اس بات کے بارے میں بات کہ نفل نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں. تطوع یعنی نفل نماز مثنى مثنى 2. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد واكرمه والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل 2 من النهار. یہ بہت سارے جو راوی ہیں ان سب کا بھی یہی خیال ہے کہ نفل 2 کر کے پڑھنے چاہیے، 4 اکٹھے نہیں اس کی نیت کرنی چاہیے. اور یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں ما ادرکت نہیں پایا میں نے فقہاء ارضنا اپنے زمین یا اپنے علاقے کے عالموں یا فقیہوں کو الا مگر یسلمون وہ سلام پھیر دیتے ہیں فی کل 2 من النہار دن کی نمازوں میں ہر 2 رکعت کے بعد. یہ مراد ہے یعنی نفل 2. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. یہ بڑی اہم حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ہم کو استخارہ یعنی استخارہ کی دعا. استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر مانگنا، باب استفال سے ہے، خیر اس کا روٹ ہے، خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا. یہ ہے سمپلی استخارہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد غیب کے امور جاننے کی کوشش کرنا. استخارہ خیر کی ایک دعا ہے، نہ کہ غیب پر اطلاع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی. اور یہ صحیح روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کی تعلیم دیتے تھے فی الامور تمام معاملات میں، کما جیسا کہ یعلمنا آپ تعلیم دیتے ہم کو، سکھاتے ہم کو السورۃ من القرآن قرآن کی کوئی سورت. یعنی یہ دعا ہم کو یاد کرا دیتے تھے. لیکن ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے اور ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی یہ سمپلی کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی اہم کام ہو تو وہ کیا کرے؟ 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اس میں بہتری دے، اور اگر بہتری نہیں تو میرا رخ اس سے پھیر دے. جسٹ ایک سمپل ایک دعا ہے. اور پھر اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ دعا قبول کر لے اور خیر کا رستہ آپ کو مل جائے، اور وہ نہ چاہے تو نہ قبول کرے. لیکن ہم نے یہ جو صاف نفی کر لیا کہ خواب آئے گی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں خوابوں کے ذریعے بھی، لیکن استخارہ اور خواب شرط نہیں ہے کہ استخارے کے بعد خواب ضرور آئے، یا استخارے کے بعد ضرور سویا جائے، یا استخارے کے بعد بات نہ کی جائے کسی سے. ایسا کوئی تکلف نہیں بتایا گیا. کیا ہے کہ انسان استخارہ کی دعا پڑھے اور اس کے بعد سونا چاہے تو سو جائے، اور اگر سونے کا ٹائم نہیں ہے تو صرف دعا کر کے آپ اپنا کام کریں. کیونکہ بہت سارے کام ایسے جن میں آپ کو فوری ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، فوری آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میں کل بتاؤں گا آپ کو سو کے، اور خواب کل نہ آئے تو پھر پریشان ہو جائیں اور کل کو کل پہ ڈال دیں. کیا تھی استخارہ کی دعا؟ آپ فرماتے اذا ہما جب ارادہ کرے، ہما ارادہ، احدکم تم میں سے کوئی ایک، بالامر کسی کام کا، فلیرکع تو چاہیے کہ رکعتیں پڑھے، رکعتین 2 رکعتیں من غیر الفریضۃ فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل نماز پڑھے. ثم لیقل پھر چاہیے کہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته قال کہا اور یسمی نام لے حاجتہ اپنی حاجت کا. کہاں پر نام لے؟ یعنی امر کے بارے میں جہاں امر کا لفظ آتا ہے. جی یہاں وقدر لکھا ہے، ایک اور روایت میں وقدر آتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اینڈ میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور لیٹ جائے اور سو جائے اور خواب دیکھے اور اس کی تعبیر کرے یا پوچھے. کوئی ایسی بات آپ نے نہیں فرمائی ہے، ہم نے خود قیاس کر لی کہ اس سے ہمیں شاید زیادہ بڑی ڈائریکشن مل جائے گی. بہرحال ترجمہ دیکھتے ہیں. دعا استخارہ کا. اللہم اے اللہ، انی استخیرک، میں خیر مانگتا ہوں تجھ سے، بعلم کا، تیرے علم کے ساتھ، یعنی تیرے علم میں جو خیر ہے وہ خیر مجھ کو دے دے، مراد یہ ہے. وہ استقدرک، اور میں طاقت چاہتا ہوں، بقدرت کا، تیری قدرت کے ساتھ، یعنی مجھے تو اگر یہ بہتر ہے تو اس کام کے کرنے کی ہمت دے. واسألک، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، من فضلک العظیم، تیرے فضل عظیم کی، یعنی بڑے فضل کی. فإنک تقدر، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتا. وتعلم، اور تو جانتا ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا. وانت، اور تو علام الغیوب، جاننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے غیبوں کو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بھی کچھ جاننے والا ہوں یا جاننا چاہتا ہوں. انت علام الغیوب. اللہم، اے اللہ، ان کنت، اگر تو تعلم، جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی، میرے دین اور میری معاش کے بارے میں، یعنی دنیا مراد ہے. وعاقبت امری، اور میرے آخری انجام کے بارے میں، یعنی انجام کار کے اعتبار سے مراد ہے. عاقبت انجام، امری میرے کام کا، تو یہ مراد صرف آخرت نہیں ہے، مراد ہے انجام کار کے بارے میں تو جانتا ہے. کیونکہ دین اور دنیا اور انجام کار سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں کہ اس کام کی بھلائی بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہ کام میرے لیے بہتر ہے. او قالا، یا آپ نے فرمایا، عاجل امری، عاجلی جلدی، امری میرے معاملے کی، و آجلی ہی، اور اس کی دیری، یعنی اس کام کا جو جلدی سامنے آنے والا نتیجہ ہے وہ، اور جو بعد میں یعنی لیٹر آن آخرت مراد ہے. پھر فقدرہ لی، تو اسے میرے مقدر میں کر دے، میری تقدیر کا حصہ کر دے اس کو. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میری دین، دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دیں. ویسرہ لی، اور اس کو آسان کر دیجئے میرے لیے. ثم، پھر بارک، برکت دیجئے، لی میرے لیے، فیہ، اس میں. وَإِن كُنْتَ، اور اگر آپ، تعلم، جانتے ہیں کہ ان ھذا الامر، یعنی ان جو ہے کہ اگر یہ کام، یہ نہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں، مراد یہ اللہ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر یہ کام میرے لیے شر لی، برا ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میری دین، دنیا اور انجام کار میں. او قال فی عاجل امری و آجلہ، اور اس کا بھی یہی معنی بنتا ہے کہ موجودہ وقت میں اور آخری وقت میں یا بعد میں. عاجل یعنی لیٹر آن. فصرف انی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، پھیر دے اس کو مجھ سے. وصرفنی عنہ، اور مجھے پھیر دے اس سے، یعنی اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور اس سے میرا منہ موڑ دے. وقدر لی الخیر، اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو، حیث کان، جہاں بھی وہ ہے. ثم ارضنی بہ، پھر مجھ کو راضی کر دے اس پر. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ایک چیز کے لیے بہت خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ وہ چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ انسان کی اس میں خواہش ہوتی ہے اس لیے انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا دعا سکھائی کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں میرے لیے تو پھر آپ جہاں بھی میرے لیے اچھائی ہے مجھے وہاں لے جائیں اور مجھے اس پہ مطمئن بھی کر دیں. کیونکہ بعض اوقات ایک چیز انسان کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن انسان کا اس پر دلی طور پہ اطمینان نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں انسان اپنا معاملہ گویا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے کہ یا رب میرے بارے میں تو ہی بہتر کر، میں تجھ سے ہی بہتری کی توقع رکھتا ہوں. اور یہ دعا پڑھ کے دراصل انسان ایک طرح سے توکل کرتا ہے. اور ان اللہ یحب المتوکلین،
اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تم اسے ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، لیکن اگر اچھائی اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دعا میں پھر بتا دی کہ اللہ اس اچھائی پر راضی بھی کر دے، کہ ہم بھی اس چیز کو اچھا ہی سمجھنے لگے. اور بعض اوقات انسان ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے بہت بری ہوتی. اور یہ زندگی میں عام طور پر ہر چھوٹی بڑی چیز کے معاملے میں ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا. مثلا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اور سفر آپ کے حق میں اچھا نہیں تو سفر سے پہلے بھی استخارے کا حکم ہے. اسی طرح آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی آپ کے حق میں اچھی نہیں تو استخارے کا حکم ہے. اسی طرح آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس آپ کے لیے اچھا نہیں لیکن آپ کا اس میں بڑا دل اٹکا ہوا ہے کہ وہ بزنس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو بظاہر اس میں بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بڑا فائدہ ہو مگر آخرت کے لحاظ سے اس بزنس میں نقصان ہی نقصان ہو، کہ اس میں کوئی حرام یا فریب فراڈ کا کوئی عنصر ہو. تو ان تمام چیزوں میں ایک بندے کو تعلیم کیا دی گئی کہ وہ صرف اپنی عقل یا اپنی سوچ سمجھ یا اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کا اصل محسن ہے اس سے بھلائی کی دعا کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بھلائی کا وعدہ پورا کر دے جس میں کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ کتاب التہجد اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن بیچ میں تمام نفل نمازوں کا پہلے تہجد کا میجر پورشن وہ آیا اور اس کے بعد ذیلی طور پر امام بخاری باقی جو اہم نمازیں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، جس میں فجر کی سنتوں کی ذکر ہے، اب یہاں پر استخارے کا ذکر ہے، اسی طرح کچھ اور اہم چیزوں کا ذکر آ جائے.